آج کی ویڈیو میں اسٹیٹ کے 3 فارمز کی بات کریں گے. In political science, unitary, federation and confederation are 3 different types of states based on the distribution of power and authority between the central government and its units such as regions, states, provinces or local governments. مطلب پولیٹیکل سائنس میں ہمارے پاس 3 ٹائپس کے اسٹیٹ ہوتے ہیں, ایک یونٹری, دوسرا فیڈریشن اور تیسرا کنفیڈریشن. تو اس میں ہوتا کیا ہے, ان تینوں کے درمیان فرق بس صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ پاور اور اتھارٹی کی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی سارا پاور اور اختیار جو ہوتا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, جو باقی صوبے, ریجنز, اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ زیادہ پاور نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی ان کے درمیان ایکولی ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ سارے تینوں فارمز میں ہمارے پاس پاور اور اتھارٹی کی بات ہے, کسی کو زیادہ ملتی ہے, کسی ایک کیس میں کسی کو کم ملتی ہے. دیز ٹرمز ڈسکرائب دا اسٹرکچر اینڈ آرگنائزیشن آف اسٹیٹس گورنمنٹ سسٹم. مطلب یہ ہمارے پاس یہ ٹرمز کیا کرتے ہیں, یہ تینوں ہمیں گورنمنٹ سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کہاں پر کون سا سسٹم ہے. اب سب سے پہلے اس پہ یونٹری اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یونٹری اسٹیٹ از اے سسٹم ویئر پاور اینڈ اتھارٹی آر کنسنٹریٹڈ ان دا سینٹرل گورنمنٹ which exercises complete control over subordinate units. مطلب یونٹری اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے, اس میں سارا کا سارا اختیار جو ہوتا ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے, اور وہ باقی جتنے بھی صوبے یا اسٹیٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان پر اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ کا, اور سارے ادارے سب کچھ سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں. مطلب باقی جگہوں کے پاس, باقی اداروں کے پاس یا باقی اسٹیٹس وغیرہ کے پاس اختیار اس میں نہیں ہوتا ہے اتنا, سارا کا سارا اختیار سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے. In this type of state, the central government possesses the ability to create or abolish local government and delegate powers to them. اس میں سینٹرل گورنمنٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو بنانا چاہے یا ان کو ختم کرنا چاہے یا ان کو کچھ اختیارات دینا چاہے, تو یہ سینٹرل گورنمنٹ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. The central government is typically responsible for making decisions on behalf of the entire state. مطلب اس میں سارے کے سارے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں, ڈیسیجن بنانے ہوتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ پالیسی, تو یہ سب کچھ سینٹرل گورنمنٹ اپنی مرضی سے کرتی ہے اور بہاف آف انٹائر اسٹیٹ کرتی ہے. مطلب وہ کسی خاص جگہ کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے, پورے اسٹیٹ کے لیے جو ہے وہ پالیسی بناتی ہے. اب جو باقی ہمارے پاس ہے فیڈریشن, کنفیڈریشن, وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ اس میں فرق کیا ہے. اس کے بعد لوکل گورنمنٹ اف دے ایگزسٹ یوزلی ہیو لمیٹڈ پاورز اینڈ ڈیرائیو اتھارٹی فرام دا سینٹرل گورنمنٹ. مطلب جو لوکل گورنمنٹ, اگر نارملی تو یونٹری میں کبھی کبھی لوکل گورنمنٹس ہوتے ہی نہیں ہے چونکہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس سارے اختیار ہوتا ہے, لیکن اگر ہو تو پھر وہ اتھارٹی بھی سینٹرل گورنمنٹ کے مطابق ان کے دیے گئے اتھارٹی کو یوز کرتے ہیں, وہ ان کو جتنی اتھارٹی دینا چاہے. اس کی ایگزامپلس جو ہے فرانس, جاپان اور یونائٹڈ کنگڈم ہے. ان تینوں کنٹریز میں ہمارے پاس یونٹری جو اسٹیٹ ہے اس کا سسٹم یا یونٹری گورنمنٹ کا سسٹم فالو ہوتا ہے. وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ نے ہی سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہوتا ہے, اور جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پر ان کے پاس اختیارات کم ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر فیڈریشن ہے. A federation is a political system where power and authority are divided between the central government and its units. مطلب جو فیڈریشن ہوتا ہے یہ اب یونٹری سے ڈیفرنٹ ہے. یونٹری میں سارا کا سارا اختیار کس کے پاس ہوتا تھا, سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا تھا, اور باقی یونٹس کو اختیارات نہیں ملتے تھے. فیڈریشن میں اختیارات جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اور باقی یونٹس کے درمیان ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. باقی یونٹس میں صوبے آ سکتے ہیں, کوئی بھی لوکل گورنمنٹس, وہ سب کچھ آ سکتے ہیں. ان فیڈریشن the central government and the regional units such as states or provinces share sovereignty and have their separate sphere of influence. مطلب ان کے پاس ڈفرینٹ اختیارات ہوتے ہیں, ان کے اختیارات کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے. سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں باقی یونٹس کے پاس ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں. The Constitution delineates the powers and responsibility of both levels of government. مطلب ہر لیول آف گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ اور جو اسٹیٹس کی پروونسز کی گورنمنٹس ہیں ان کو اپنے اپنے اختیارات اور اپنا اپنا دائرہ اختیار جو ہے وہ آئین نے دیا ہوتا ہے, اور وہ اس کے اندر رہتے ہوئے ان کا استعمال کرتے اس اتھارٹی کا, اور اس سے باہر نہیں جاتے. مطلب دونوں ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے, اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. دا سینٹرل گورنمنٹ یوزلی ہینڈلز نیشنل ڈیفینس, فارن افیئرس اینڈ ایشوز افیکٹنگ دا انٹائر کنٹری.
مطلب جو سینٹرل گورنمنٹ، اب وہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کون سے اختیارات ہوتے ہیں. ان کے پاس ڈیفینس، نیشنل ڈیفینس کا اختیار ان کے پاس، مطلب جتنے بھی ڈیفینس کے ادارے وہ ان کے کنٹرول میں. فارن افیئرس، باقی ممالک کے ساتھ تعلقات، یہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کا کام. جو ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ پوری کنٹری کو افیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہے. وائل ریجنل یونٹس ہیو اتھارٹی اوور اسپیسیفک ایریاز سچ ایز ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ لوکل گورننس. جو صوبوں کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس محدود اختیارات تو خیر نہیں ہوتے، لیکن مطلب اسپیسیفک اختیارات ہوتے ہیں، اسپیسیفک ایریاز میں اختیارات ہوتے ہیں. اب ایجوکیشن ہو گیا تو وہ ایک صوبے کی مرضی ہے، وہ اس کو جس طریقے سے کرنا چاہے. ہیلتھ کیئر، لوکل گورننس، یہ سب کچھ پھر صوبوں کے اختیارات میں آتے ہیں اور وہ اس میں سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے جس طرح کرنا چاہے. ایگزامپلز آف فیڈریشنز انکلوڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا اینڈ آسٹریلیا. ان کنٹریز میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کنٹریز میں، یہ تو میں نے کچھ لکھا ہے. دنیا میں تقریباً زیادہ تر ممالک میں ہمارے پاس یونیٹری یا فیڈریشن ہی جو سسٹم ہوتا ہے وہ فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان میں بھی اگر آپ سوچیں تو یہاں پر بھی فیڈریشن ہے ایک قسم سے. سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کچھ اختیارات ہیں اور صوبوں کے پاس ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن وغیرہ کے اختیارات ان کے پاس ہے. تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کنفیڈریشن. A confederation is a loose association of sovereign states that come together voluntarily to address common interests and cooperate on specific matters. مطلب یہ کنفیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لوز ایسوسیشن ہوتا ہے. لوز کیوں یہاں پر انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر. اور یہ خود مختار اسٹیٹس کا ایک کنفیڈریشن بن جاتا ہے، ایک گروہ ہوتا ہے جو کہ مل جاتے ہیں. اور کس لیے ملتے ہیں کہ مطلب وہ والنٹیرلی جو ہے کچھ ان کے جو کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں، کامن ان کے فوائد ہوتے اس کے لیے اور اسپیسیفک میٹرز پر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے یہ لوگ راضی ہوتے ہیں. لیکن اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہوتا، کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا دباؤ اس میں نہیں ہوتا جس طرح فیڈریشن میں ہوتا تھا. کہ فیڈریشن میں کچھ چیزیں جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس، کچھ چیزیں اس میں صوبوں کے پاس، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا کنفیڈریشن میں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں اور ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. یہاں پر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ کنفیڈریشن ڈز ناٹ پوزیسز اے اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ. یہاں پر مطلب ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوتی فیڈریشن اور یونٹری کی طرح اس میں. تو the central body, often referred to as confederal government, primarily serve as a forum for member states to coordinate and make collective decisions. Member states have the right to withdraw from the confederation if they wish to do so. مطلب اس میں کیا ہوتا ہے، جو سینٹرل باڈی اس میں ہوتی ہے، اس میں سینٹرل گورنمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی باقی دونوں کی طرح. ایک سینٹرل باڈی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹ ہوتی ہے ایسی کہ وہاں پر باقی سارے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں جو اس کنفیڈریشن کا حصہ ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پر جب کوئی ایشو ڈسکس کرنا ہو تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہاں پر کلیکٹیو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. اور ممبر اسٹیٹس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کنفیڈریشن سے اپنے آپ کو وڈرا بھی کر سکتے ہوئے، مطلب وہ اس پر باؤنڈ نہیں ہوتے. اور فیڈریشن جو ہے اس میں صوبے تو ہے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، وہ سینٹرل گورنمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں ایک قسم سے، باوجود اس کے کہ کچھ اختیارات ان کو دیے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ جواب دہ ہوتے ہیں. اب کیا ہے، ہسٹوریکلی the articles of confederation in the United States and European Union have displayed elements of confederation. However, the European Union have evolved into a more supranational organization with characteristic of federation in certain aspects. اب کیا ہے، یورپین یونین کا آپ نے نام سنا ہوگا. یورپ کی زیادہ تر کنٹریز اس کا حصہ ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی ایک ایسوسیشن، ایک فیڈریشن بنائی ہوئی ہے. لیکن یورپین یونین کو ہم کنفیڈریشن کے علاوہ اس کو فیڈریشن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ چیزیں فیڈریشن کے زمرے میں آتی ہے، کچھ کنفیڈریشن کے زمرے میں آتی ہے. لیکن اب کنفیڈریشن کی آج کی دنیا میں اگر مثال لی جائے تو بہت کم ہے. مطلب آج کل جتنی بھی آپ کنٹریز کو دیکھیں تو یا تو اس میں یونٹری سسٹم فالو کیا جاتا ہے یا فیڈریشن سسٹم فالو کیا جاتا ہے. لیکن جو کنفیڈریشن سسٹم ہے تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر وہ آج بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کنفیڈریشن کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہے. اور وہ ہمارے پاس کون سا سسٹم ہے وہ میں آپ کو اگلی میں سمجھاتا ہوں پھر ڈیٹیل سے. اب یہاں پر کیا ہے، یورپین یونین کو بھی آپ کنفیڈریشن کی مثال میں لے سکتے ہیں. The European Union can be seen as a unique example of a confederation-like structure. The European Union initially began as an economic and political confederation aimed at cooperation among its member states. مطلب جو یورپین یونین تھا ابتدا میں اس نے بھی اسی لیے اس کا آغاز کیا تھا کہ اس میں ساری یورپ کے جو کنٹریز تھے اس میں بہت سارے ان کو ملا کر ایک فیڈریشن بنایا گیا. یا اس کو ہم کنفیڈریشن اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں باقی جو کنٹریز ہے وہ خود مختار بھی ہے اور ان کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ جب چاہے اس سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی ایگزامپل میں لکھ سکتے ہیں کنفیڈریشن کی. لیکن کنفیڈریشن کی اچھی جو مثال ہے وہ یونائٹڈ عرب امریٹس کی ہے. اس میں UAE از اے فیڈریشن آف 7 ایمریٹس. مطلب اس میں 7 اسٹیٹس ہیں ہمارے پاس جس میں عمان، ابوظہبی، دبئی،
اس طرح 7 اسٹیٹس اس میں شامل ہیں، اور ان 7 اسٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کرتے، ان کا اپنا اپنا سسٹم ہوتا ہے. لیکن جو ابوظہبی ہے، وائل دا سینٹرل گورنمنٹ بیسڈ ان ابوظہبی، ابوظہبی کو ایک سینٹرل گورنمنٹ یا سینٹرل بیس اس کا کہہ سکتے ہیں اس کنفیڈریشن کا. تو جو ڈیفینس یا باقی چیزوں کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ وہیں پر جا کر ڈسکس کیے جاتے ہیں اور انہی کی بات اس میں پھر مانی جاتی ہے. تو یہ اٹس ورتھ نوٹنگ دیٹ while these examples exhibit certain confederation like characteristics, they also have element of فیڈرلزم، مطلب فیڈریشن. مطلب اب یہاں پر یہ بات جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دی کہ یورپین یونین کی مثال تو میں نے کنفیڈریشن میں دے دی، لیکن اس میں کچھ چیزیں فیڈریشن کی بھی ہے. تو یہ کہنا کہ پوری طرح یورپین یونین ایک کنفیڈریشن ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اس میں فیڈریشن کنفیڈریشن دونوں کی خصوصیات جو ہے وہ پائی جاتی ہے. لیکن جو UAE ہے تو اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ کنفیڈریشن کی ایک صحیح